ممبر نور پر جلوہ افروز معزز مقتدر معتبر محتشم علماء ملت اسلامیہ و جملہ مدخن مصطفیٰ، جملہ سامعین حاضرین ناظرین پردہ نشی خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الفاتحہ علی روح النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بکار خیش حیرانم مغسنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم مغسنی یا رسول اللہ، شہاب کس نوازی کن طبیبہ چارہ سازی کن، مریض درد عصیانم مغسنی یا رسول اللہ، اگر دانی مگر خانی غلامم انت سلطانی، دیگر چیزیں نمی دانم مغسنی یا رسول اللہ، لی خمسۃ تخی بها حر الوباء الحاطمہ، المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ، وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی زین النبیین بحبیبہ المصطفیٰ ومن علی المؤمنین بنبیہ المجتبیٰ، الصلاة والسلام علی سیدنا محمد خیر الورى وعلی آلہ وصحابہ المتعدبین بالتقوی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المعین المبین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ باد توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، اولیاء امت کے جانثارو، بھیک دینے والے داتا، جو سبول السلام کا مرشد اعظم ہے، مچل کے بولو سبحان اللہ، بے قصوں کا کارساز ہے، روحانی کرب و استارات کا مسیحا ہے، دن جس کے در دولت کا رومی غلام ہے، رات جس کے آستانے عرش نشاں کی حبشی کنیز ہے، زمین جن کے قدوم میمنت لزوم سے شرفیاب ہے، آسمان جن کے تقدس سے سرفراز ہے، شمس بازغہ جس کے در کا طواف کر رہا ہے، بدر کامل اور جمی ستارے اپنی روشنی کو بڑھانے کے لیے جن کے طلبوں سے نور کا صدقہ لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اوج سکندری جن کی بارگاہ میں ادنا سا معیار رکھتی ہے، اورنگ شہنشاہی جن کی بارگاہ میں بھکاری کی حیثیت سے کھڑی نظر آ رہی ہے، سدرہ کے مکین جبریل امین جس در کی غلامی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ ان کے غلاموں کی فہرست میں اپنا نام درج کرانے کے لیے، ان کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالنے کے لیے، اس تصور کے ساتھ کہ حضور کی نگاہیں ہر عاشق رسول پر ہیں، آواز بلند درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم علیہ صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور بلند آواز میں جھوم کے درود پاک پڑھیں، اللہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور بلند آواز میں اہل بیت اطہار پر درود پاک صلی اللہ علی النبی امی والہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
ابتدائی محفل سے لے کر اب تک آپ نے اپنی نگاہوں سے ملاحظہ کیا، بڑے اچھے اچھے کلام، بہت اچھے اچھے خطاب آپ نے ملاحظہ فرمائے۔ مجھ سے پیشتر خطیب الہند حضرت علامہ و مولانا حضرت شیر علی صاحب قبلہ آسوی کا خوبصورت خطاب آپ نے ملاحظہ کیا، اور تمام تر شعراء اسلام سے، مدحان مصطفیٰ سے حضور کی نعت کے اشعار سن کر آپ اپنے دلوں کو محظوظ کر رہے تھے۔ نقیب دلات کے خوبصورت جملے اور ان کے اشعار جو اپنے فن کے جوہر کو بکھیرتے ہوئے نظر آ رہے تھے، اللہ سے دعا ہے کہ جن جن لوگوں نے اس محفل پاک میں شرکت کی ہے، مولا ان تمام تر لوگوں کی حاضری کو قبول و مقبول فرما اور بہتر سے بہتر اجر عظیم عطا فرما۔ حضرات محترم، صدر جلسہ یا سرپرست جلسہ، پیکر خلوص و محبت، منبع علم و فن، حضرت حافظ و قاری عرفان صاحب قبلہ، جو خوبصورت انتظامات اور ان کی محنتیں، کاوشیں جو آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، بڑی محنت کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کاوشوں کو قبول عطا فرمائے۔ حضرات محترم، چند لمحوں کے لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ پہلی بار حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار میرا یہاں پر آنا اور آپ کا یہاں پر جگنا، اپنے گھروں کو چھوڑ کر یہاں پر آنا، ہم دونوں کی محنتوں کو قبول فرمائے، بامقصد بنائے۔ حضرات محترم، میں بات اپنی یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ این بارگاہ حضرت غوث الثقلین، این بارگاہ حضرت غوث الثقلین، نقدی قمری حیدرو نسل حسنین، مادرش حسینی نسب استوا پدرے اولاد حسن یعنی کریم الابوین۔ کتنا بلند و بالا ہے ولیوں میں سب سے اعلیٰ رتبہ غوث اعظم کا، مچل کے بولو سبحان اللہ۔ ہے ولیوں میں سب سے اعلیٰ رتبہ غوث اعظم کا، سب ولیوں کی گردن پر ہے تلوہ غوث اعظم کا۔ محترم سامعین اکرام، جتنے لوگ یہاں اس وقت بچے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے دلوں کو بالکل چھوٹا نہ کریں۔ جو لوگ چلے گئے وہ چلے گئے، لیکن جن کی محفل سجی ہے وہ غوث اعظم یہی جلوہ فرما۔ بالکل دل کو چھوٹا نہ کریں، ابھی رحمتوں کا نزول ہونے والا ہے، آپ کے دل اور آپ کے دامن دونوں رحمتوں سے بھرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ وہ محفل پاک ہے جہاں پر ذکر جب چھڑ جاتا ہے براہ راست رحمتوں کا نزول ہونے لگتا ہے۔ تو دلوں کو بالکل چھوٹا نہ کریں گے اور انشاءاللہ آپ اپنی امید سے بھی زیادہ پاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ میں کر رہا تھا کہ ہے ولیوں میں سب سے اعلیٰ رتبہ غوث اعظم کا، سب ولیوں کی گردن پر ہے تلوہ غوث اعظم کا۔ وہ فرمایا کہ آئی مصیبت ٹل جائے اور قسمت کی معراج بنے، آئی مصیبت ٹل جائے اور قسمت کی معراج بنے، سچے دل سے مان لے جو بھی توشہ غوث اعظم کا، سچے دل سے مان لے جو بھی توشہ غوث اعظم کا، اور ان کے نام کا تغرا رکھ کر، ان کے نام کا تغرا رکھ کر سب مل کر کرتے ہیں طواف، ان کے نام کا تغرا رکھ کر سب مل کر کرتے ہیں طواف، سارے سلاسل کا کعبہ ہے شجرہ غوث اعظم کا، سارے سلاسل کا کعبہ ہے شجرہ غوث اعظم کا، ہے ولیوں میں سب سے اعلیٰ رتبہ غوث اعظم کا، کوئی سنے نہ سنے میرے غوث سن رہے ہیں۔ شریک آپ ہوں گے تو آپ کی قسمت بھی بیدار ہو جائے گی۔ حضرات محترم، بڑی خوش نصیبی ہے کہ آج ہم لوگ اس محفل پاک میں حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں، اس لیے کہ ہماری اوقات نہیں کہ ہم ایسی مقدس محفلوں میں حاضر ہوں، ایسی بہتر محفل میں حاضری کا شرف حاصل کریں، یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، تو کرم ہے غوث پاک کا۔ جتنے لوگ یہاں حاضر آئے ہیں اپنے من سے نہیں آئے ہیں، انتخاب غوث اعظم نے فرمایا، انتخاب غوث اعظم نے فرمایا تو محفل پاک میں آئے ہیں، ورنہ میرے غوث کی محفل میں کوئی آ نہیں سکتا ان کی مرضی کے بغیر۔
بڑی خوش نصیبی ہے ماشاءاللہ جن جن لوگوں نے اس محفل کو سجایا ہے، رچایا ہے، بسایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس کا خوب سے خوب اجر عطا فرمائے اور رحمتوں کا نزول عطا فرمائے، برکتیں عطا فرمائے، اور وہ جذبہ ایمانی عطا کر کے وہ ان کی آنے والی نسلیں اسی طریقے سے حضور کی محفلیں سجاتے رہے۔ تو فرمایا کہ ہے ولیوں میں سب سے اعلیٰ رتبہ غوث اعظم کا، سب ولیوں کی گردن پر ہے تلوہ غوث اعظم کا، اور فرمایا کہ ایک پل میں امداد کو میری وہ بغداد سے آئی۔ سبحان اللہ۔ یہ میرے ساتھ ہوا ہے، اگر آپ کے ساتھ ہوا ہو تو ضرور شریک ہوں گے۔ ایک پل میں امداد کو میری وہ بغداد سے آئے ہیں، مشکل میں جس وقت لگایا نعرہ غوث اعظم کا، مشکل میں جس وقت لگایا نعرہ غوث اعظم کا، اور 70 کیا لاکھوں کے گھر افطار کریں تو حیرت کیا، مچل کے بولو سبحان اللہ۔ 70 کیا لاکھوں کے گھر افطار کریں تو حیرت کیا، رب نے بنایا ہی ایسا ہے رتبہ غوث اعظم، رب نے بنایا ہی ایسا ہے رتبہ غوث اعظم کا، اور ان کے عاشق جو لوگ رحمتوں میں ڈوبنا چاہتے ہیں، رحمتوں کی بوچھار لینا چاہتے ہیں، شریک ہوں گے۔ ان کے عاشق خلد بری میں کیوں نہ جائیں اے لوگوں، ان کے عاشق خلد بری میں کیوں نہ جائیں اے لوگوں، خلد بری کا جب مالک ہے نانا غوث اعظم کا، خلد بری کا جب مالک ہے نانا غوث اعظم کا، ہے ولیوں میں سب سے اعلیٰ رتبہ غوث اعظم۔ بابا سے بلند درود پاک سنا دیں، اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا صلی اللہ علی النبی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی صلی اللہ تعالی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین، بڑی دیری سے میں دیکھ رہا تھا کہ آپ بڑے جوش و خروش میں محفل میں شریک ہو رہے تھے، نعرے بلند کر رہے تھے، سبحان اللہ کی صدا لگا رہے تھے، اب کہتے کہتے تھک چکے ہیں۔ سبحان اللہ۔ انسانی فطرت ہے، جسم کا تقاضا بھی ہے کہ ایک بار جذبات کی رات آدمی اگر کئی دیر تک اگر کچھ کہتا ہے تو پھر اس کے بعد سستی آ جاتی ہے تھوڑا سی، ہے نا۔ خیر یہ بھی ضروری ہے۔ اب آپ سکون سے بیٹھ گئے تو مجھے بات کرنے میں بڑا اچھا لگا، کیونکہ میری باتیں آپ تک پہنچیں گی۔ بس گزارش یہ ہے کہ سوئیے گا نہیں، غور سے سنیے گا میری بات۔ مقصد جو ہے جلسے کا وہ کامیاب ہونا چاہیے۔ اس محفل کو سجانے کا جو مقصد حقیقی ہے وہ دین کی تبلیغ، وہ دین کی تعلیمات جو سرکار بڑے پیر نے ہم لوگوں کو بتائی ہے وہ ہم تک پہنچنا چاہیے، تب جا کر کے اس محفل کو سجانے کا مقصد کامیاب۔ حضرات محترم، بڑی تیزی کے ساتھ آپ جو ہے تیار ہو جائیں۔ یہ جو کرسیاں خالی ہیں اس کو بھر لیں گے تو بڑی مہربانی ہوگی۔ تھوڑا سا بڑی تیزی کی، بہت زیادہ دیر میں گفتگو کرنے کا عادی نہیں۔ توجہ، آگے آ جائیں، تھوڑا سا آ جائیں۔ ارے زیادہ ثواب مل جائے گا، آگے آ جائیں گے، ماشاءاللہ۔ آ جائیے ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ یہ دیکھیے دیوانے ہیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محترم سامعین، تیار ہیں آپ لوگ؟ ایک دم بالکل تیار ہیں؟ بالکل تیار ہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میں بہت زیادہ بڑی بات نہیں کر رہا، بس مجھے اپنی رحمت، رب کی رحمت پر اتنا یقین ہے کہ آپ یہ محسوس کریں گے جب محفل ختم ہوگی کہ آئے تو خالی ہاتھ تھے لیکن اٹھے ہیں تو اپنے دامنوں دل کو بھر کے جا رہے ہیں۔ سرکار بڑے پیر کے معاملات، ان کی عظمت پر، ان کی برکت پر اتنا مجھے فخر ہے کہ ضرور کچھ نہ کچھ ہم کو عطا ہوگا ہی، ضرور عطا ہوگا۔ بالکل تیار ہیں آپ لوگ؟ ماشاءاللہ، ہاتھوں اٹھا لیں۔ یا رسول اللہ، 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 ماشاءاللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ دیکھیں خطبہ مسنہ کے بعد صحت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، وسیلہ تلاش کرو۔
وسیلہ بمانے ذریعہ کے ہوتے ہیں. وسیلہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ کسی ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے کے لیے جس چیز کا ہم استعمال کرتے ہیں اس چیز کو وسیلہ کہا جاتا ہے. بغیر وسیلے کے ہم اللہ تک نہیں پہنچ سکتے. یہ بات 100% نہیں 1000% صحیح ہے. لوگ سوال کرتے ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے ڈائریکٹ مانگتے ہیں, ہم اللہ سے مل لیں گے, ڈائریکٹ اللہ سے مانگ لیں گے, بیچ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ایسا ہرگز ہو ہی نہیں سکتا. بغیر وسیلے کے اللہ تک ہم نہیں پہنچ سکتے. توجہ ہے آپ کے مطلب کی بات, آپ کے مطلب کی بات. بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, نام نامی اسم گرامی حضور آصفیہ رحمت اللہ تعالی, ماشاءاللہ بہت بڑے بزرگ ہیں. انہی کے بھائی حضرت علامہ ارشد القادری علیہ رحمۃ الرضوان, ایک بڑا نام اہل سنت علماء میں بڑا نام رکھتے ہیں. ان کا ایک خوبصورت تحفہ فرمایا کہ بغیر وسیلے کے ہم اللہ تک نہیں پہنچ سکتے. کہا دلائل تو بات کی بات ہے, دنیا کی چھوٹی چھوٹی شے بتا رہی ہے کہ ہم اللہ کے وسیلے کے بغیر اللہ تک نہیں پہنچ سکتے. بولے کیسے, کون سی شے بتا رہی؟ علامہ ارشد القادری کا یہ بیان کئی سال پہلے کا ہے, میں نے اس کو کوٹ کیا ہے. فرماتے یہ گھڑی آپ دیکھ رہے ہیں, گھڑی یہ سبھی کے پاس گھڑی ہو, یہ گھڑی ہمیں بتاتی ہے کہ بغیر وسیلے کے ہم اللہ تک نہیں پہنچ سکتے. کیونکہ عام فہم لوگ عام فہم طریقے سے سمجھیں گے اور دوسرے کو سمجھا بھی لیں گے, دلائل سب بیان نہیں کر سکتے. توجہ ہے آپ کی. آپ کہو گے کیسے, یہ گھڑی کیسے ثابت کرے گی کہ بغیر وسیلے کے ہم اللہ تک نہیں پہنچ سکتے؟ کتنا بج رہا ہے اس وقت گھڑی میں؟ 12:05 ہو رہے ہیں. کتنا؟ 12:05 ہو رہے ہیں. ہو رہے بھائی 12:05. یہ گھڑی ہمیں بتائے گی کہ بغیر وسیلے کے ہم اللہ تک نہیں پہنچ سکتے. اچھا صاحب, یہ جو بڑی سوئی ہے یہ ابھی 5 میں ہے. اس سے پہلے جب یہ 12 میں تھی, پہلے کیا بجا تھا؟ کیا بجا تھا؟ اس سے پہلے جب کیا بجا تھا؟ 11 سے پہلے کیا تھا؟ 12 سے پہلے 11, اور 11 سے پہلے 10 سے پہلے 9, 9 کے بعد بجا 10, اور جب یہ سوئی بڑھی تو پہنچی 12 تک, تو بجا کتنا؟ 11. اس کے بعد پھر پہنچی تو بجا 12. تو پتا چلا ابھی جو 12 بجا ہے یہ 12 ایسے نہیں بجا ہے, پہلے اس سوئی کو 11 کا سامنا کرنا پڑا ہے. توجہ کا طالب. ایک کون ہے؟ پروردگار عالم کی ذات ہے. پروردگار عالم کی ذات سے دوسرا کوئی نہیں ہو سکتا ہے نا بھائی. تو فرمایا کہ اب یہ سوئی جو آگے بڑھے گی تو کیا بجے گا؟ جو بج رہا ہے 12:05 ہوا ہے, آگے جب بڑھے گی کتنا بجے گا؟ 1 بجے گا. یہ جو سوئی 1 تک پہنچے گی تو پہلے کس کا سامنا کرنا پڑا اسے؟ اس سے پہلے کس کا سامنا کرنا ہے اس کو؟ 11 کا سامنا کرنا پڑا. پتا چلا اگر 1 تک پہنچنا ہے تو پہلے 11 کا سامنا کرنا پڑے گا. 1 تک یعنی اللہ تک پہنچنا ہے تو 11 تک پہنچنا ہوگا پہلے. 11 سے مراد سرکار بغداد کی ذات ہے. مطلب کہ بولو سبحان اللہ. سرکار بغداد کی ذات پہلے سرکار بغداد کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہوگا. جب ہماری حاضری سرکار بغداد کی بارگاہ میں قبول و مقبول ہو جائے گی, وہ ہماری حقانیت پر مہر لگا دیں گے, تو ہماری حاضری سرکار دو عالم کی بارگاہ میں 12 کی بارگاہ میں ہوتی ہوئی نظر آئے گا. 12 کی بارگاہ میں جب ہم پہنچ جائیں گے اور ہماری حقانیت پر سرکار دو عالم مہر لگائیں گے, اور پھر ہم کو وہ 1 تک پہنچاتے ہوئے نظر آئے گا. سبحان اللہ. معلوم یہ ہوا کہ پہلے 11 کی بارگاہ میں آنا ہوگا, پھر 12 کی بارگاہ میں آنا ہوگا, پھر جا کر کے 1 یعنی اللہ تک پہنچتے ہوئے نظر آئے گا. بزرگوں نے فرمایا وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈو, بے وسیلہ نجدیو ہرگز خدا ملتا نہیں. تو آج کی محفل پاک کہ جو مقصد حقیقی ہے وہ سرکار بڑے پیر سے تعلق رکھتا ہے, اور سرکار بڑے پیر کے
کرامات اور ان کے جو بھی معاملات ہیں زندگی کے وہ اتنے بے شمار ہیں کہ اگر بیان کیے جائیں تو راتیں ختم ہو جائیں گی، لیکن فضائل اور عظمتیں، مناقبیت سرکار بڑے پیر کے ختم ہونے والے نہیں۔ مناقب اور عظمت اور بلندی کے تعلق سے میں صرف ایک بات عرض کر کے اور اپنی بات کو اپنے جو مقصد ہے میں اس کی طرف لے چلوں گا۔ مناقب کے تعلق سے بہت لوگوں نے، علماء نے بڑی بیان فرمائے، یہ مرتبہ ہے، یہ مقام ہے، یہ مرتبہ ہے۔ علامہ نور اللہ سورتی علیہ رحمۃ الرحمٰن اپنے ملفوظات میں مناقب اور عظمت کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ میں نے لوگوں کو دیکھا، طرح طرح کے معاملات، طرح طرح کے لوگوں نے لکھا کہ سرکار بڑے پیر کے معاملات یہ ہیں، لیکن جب میں نے سرکار بڑے پیر کے معاملات کو دیکھا اور سمجھا تو فرماتے علامہ نور اللہ سورتی فرماتے اگر ساتوں زمین کے طبقات کو کاغذ بنا لیا جائے، ساتوں آسمان کے طبقات کو کاغذ بنا لیا جائے، فرماتے ہیں کہ جتنے کائنات میں درخت ہیں ان کو قلم بنا لیا جائے، کائنات میں جتنے سمندر ہے ان کو روشنائی بنا لی جائے، فرمائے انسان جنات مل کر کے سب اگر لکھنے کے لیے بیٹھے، فرمایا کاغذ ختم ہو سکتا ہے، روشنائی ختم ہو سکتی ہے، قلم ٹوٹ سکتا ہے، لیکن فرمایا سارے لوگ تاریخ لکھتے لکھتے تھک سکتے ہیں، لیکن سرکار شیخ عبد القادر جیلانی کے مقام میں سے ایک مقام کا یا تھا وہ سرکار بڑے پیر کا مقام و مرتبہ ہے۔ اب یہیں سے اندازہ لگائیں کہ کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے سرکار بڑے پیر کا۔ سرکار شیخ عبد القادر جیلانی ایک عظیم شخصیت کا نام ہے، جن پر اگر پی ایچ ڈیاں کی جائے تو کئی سو سال پی ایچ ڈی کی جائے تب بھی کم ہے۔ وہ ایسی ذات ہے شیخ عبد القادر جیلانی۔ آپ کی ولادت باسعادت جیلان میں ہوتی ہے۔ کہاں ہوتی ہے؟ جیلان میں۔ کہاں ہے یہ جیلان؟ آپ کو معلوم ہے کہاں ہے؟ بغداد شریف میں نہیں، جیلان ملک ایران میں ایک جگہ ہے۔ ملک ایران کی راجدھانی ہے تہران۔ تہران سے 600 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک ایئرپورٹ ہے جسے رشد ایئرپورٹ کہتے ہیں۔ وہاں سے 55 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک ٹھنڈا علاقہ ہے جہاں برف باری ہوتی ہے، اس جگہ کا نام جیلان ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ اچھا، یہ وہ ملک ایران ہے جہاں پر ایک جگہ ہے سمنان، ایک جگہ ہے سمنان جہاں پر حضرت مخدوم جہانگیر سمنانی پیدا ہوئے تھے۔ ایک جگہ ہے اسی ملک ایران میں ایک جگہ ہے اصفہان جہاں پر حضرت بہاء الدین اصفہانی پیدا ہوئے تھے۔ اسی ملک ایران میں ایک جگہ ہے، اسی ملک ایران میں ایک جگہ ہے بستام جہاں حضرت شیخ بدیع الدین زندہ شاہ مدار کے پیر و مرشد حضرت بایزید بستامی پیدا ہوئے تھے۔ اور اسی ملک ایران میں ایک جگہ ہے جہاں پر جس جگہ کا نام ہے جام، جہاں بھی حضرت فرما رہے تھے شیخ حضرت شیخ احمد جام، تو اس جگہ پر حضرت شیخ احمد جام جلوہ افروز ہیں۔ یہی ملک ایران ہے جہاں پر ایک جگہ ہے شیراز جہاں پہ حضرت شیخ سعدی شیرازی جلوہ افروز ہیں۔ اللہ 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 اللہ۔ اور یہیں پر ملک ایران میں ہی ایک جگہ ہے جہاں پر سرکار حضرت خواجہ معین الدین حسن سنجری اجمیری پیدا ہوئے تھے۔ سنجر جہاں پر سرکار معین الدین اجمیری پیدا ہوئے تھے۔ تو یہ ملک ایران کی بہت بڑے بزرگان دین پیدا ہوئے یہاں پر، بہت لوگ آرام بھی فرما رہے ہیں۔ اور اسی ملک ایران میں حضرت علی اکبر کی والدہ حضرت شہربانو بھی آرام فرما رہی ہیں۔ یہ وہ ملک ایران ہے۔ اور فرمایا کہ اب اس کے بعد آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ ولادت باسعادت ہونے کے بعد حضرت بڑے پیر، میں باتیں کر رہا ہوں آپ تک تاکہ بات نالج اور آپ تک بات پہنچ جائے۔ تقریر آپ نے ملاحظہ فرمائی ہے، سرکار بڑے پیر کی جب عمر مبارک 18 سال کی ہوتی ہے، کتنی 18 سال کی عمر مبارک ہوتی ہے، تو آپ نے اپنی والدہ ماجدہ سے کہا کہ مجھے پڑھنے کے لیے ملک عراق میں شہر ہے بغداد، مجھے بغداد جانا ہے۔ کہاں جانا ہے؟ بغداد، جو اس وقت علم کا بہت بڑا گہوارہ تھا۔
بہت بڑی عربک یونیورسٹی تھی جس کا نام جامعہ نظامیہ تھا. کیا نام تھا؟ جامعہ نظامیہ، جس کے سربراہ اعلیٰ تھے حضرت شیخ ابو سعید مخزومی رضی اللہ تعالیٰ، جو شیخ عبد القادر کے پیر و مرشد ہیں. مچل کے بولو سبحان اللہ. اب 18 سال کی عمر مبارک میں آپ اپنی والدہ ماجدہ سے جا کر عرض کرتے ہیں کہ مجھے حضور کے دین کو پڑھنے کے لیے بغداد جانا ہے. والدہ نے اجازت دی، کہا بیٹا تو میری خدمت کے لیے نہیں، تو میرے نبی کے دین کی خدمت کے لیے پیدا ہوا ہے. اب دیکھیں شیخ عبد القادر جیلانی پیدائشی ولی ہے، پیدائشی ولی ہے، اللہ کے پیدائشی ولی ہے، لیکن علم دین حاصل کرنے کے لیے بغداد جا رہے ہیں. توجہ کا طالب. آج ہمارے معاشرے میں جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے علم دین. آج ہمارا معاشرہ اتنا پیچھے ہے، اتنا پیچھے ہے، اتنا پیچھے. ہم نے تو بہت ساری ترقیاں کر لی، ہم نے بڑے بڑے مکان بنا لیے، ہم نے زمینیں خرید لی، ہم نے بہت سارے اسباب پیدا کر لیے، لیکن آج بھی ہماری 80% آبادی جو صحیح طریقے سے تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا نہیں جانتی، قرآن شریف نہیں پڑھنا جانتی. اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ جب ہم قرآن عظیم کا ورد کرنا، قرآن عظیم کی تلاوت کرنا ہی نہیں جانیں گے تو ہم نماز کیسے پڑھیں گے؟ اللہ، یہ بہت اہم اور بنیادی بات بتا رہا ہوں. آج کچھ لوگوں کو کچھ دن نماز پڑھنے لگتے ہیں تو ایک دم اپنے آپ کو دنیا کا ولی سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں بس ساری چیزیں مجھے مل گئی. سرکار بڑے پیر پیدائشی ولی ہیں. 18 سال کے بعد علم دین حاصل کرنے کے لیے بغداد جانا. اگر علم حاصل کرنا اتنا ضروری نہ ہوتا تو شیخ عبد القادر اپنی والدہ کو چھوڑ کر بغداد نہیں جاتے. کیا پتہ چلے اس سے علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے. مولا کائنات کا ایک شعر ہے، فرماتے ہیں لیس الجمال باسواب تزیننا ان الجمال الجمال علم والادب لیس الیتیم قد مات والدہ ان الیتیم یتیم علم والحسب. فرمایا خوبصورتی اچھے کپڑوں میں نہیں ہے. آپ بہت اچھے کپڑے پہنے ہو، خوبصورتی اچھے کپڑوں میں نہیں ہے. فرمایا جس سینے میں علم دین ہوگا، اگر ہزاروں کے مجمع میں وہ کھڑا ہوگا تو اکیلے وہ چمکنا ہو نظر ہوگا. یہ علم کی برکت ہے، یہ علم کی برکت ہے. اور مزید آگے فرمایا کہ لیس الیتیم قد مات والدہ، یتیم وہ شخص نہیں جس کے ماں باپ پر گئے ہوں، یتیم وہ ہے جو علم سے محروم رہ گئے. آج علماء اکرام پر ہم انگشت نمائی کرتے ہیں کہ ایسا کرو ویسا کرو، ہمارا سینہ خود علم سے خالی ہے، خود علم سے ہم خالی. میں ایک بات عرض کرنے لگا ہوں، بڑے پیر کو اگر مانتے ہو تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ لوگ علم دین کی طرف خود عمر کتنی بھی ہو خود توجہ کریں. انسان کی فطرت میں ہے مطلب ہونا. انسان بڑا مطلبی شخص مطلبی ہوتا ہے. اس کی فطرت میں جہاں اسے مطلب ملے گا وہ اسے وہی کام کرے گا اپنے فائدے کے لیے. جتنے لوگ ہیں، میں توجہ بہت آپ کے مطلب کی بات بتا رہا ہوں. اب بات مطلب کی ہے تو دیکھو انسان مطلبی ہوتا ہے. انسان کو سب سے زیادہ ضرورت جو ہوتی ہے مرنے کے بعد، توجہ کا طالب ہے، توجہ بالکل ایک دم. فرماتے سرکار دو عالم مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوص فی البحر. فرماتے ہیں کہ مرنے کے بعد انسان کو اگر کسی چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے تو فرمایا وہ ایصال ثواب. اس چیز کی ایصال ثواب کی ضرورت ہوتی ہے. اب میں نے آپ سے کہا نا، مطلبی ہر انسان مطلبی ہوتا ہے، اپنے مطلب کے لیے اکثر ساری چیزیں کرتا ہے. اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا فائدہ ہو تو فرمایا کہ اپنے بچے کو کم سے کم اس لائق تو ضرور بناؤ کہ تمہاری قبر پر بیٹھ کر سورہ یاسین صحیح سے پڑھے. اس لائق ضرور بناؤ. فرمایا کہ سارے اعمال منقطع کر دیے جاتے ہیں لیکن 3 چیزیں باقی رہتی ہیں. فرمایا صدقہ جاریہ، علم نافع. صدقہ جاریہ یعنی مسجد مدرسے میں آپ نے اگر اپنا مال و دول لگایا ہے تو جب تک معاملات رہیں گے آپ کو ثواب ملے گا. علم نافع یعنی آپ نے کتابیں لکھی ہیں، لوگوں کو پڑھایا ہے، تو اس علم سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے تو جب تک ہوتا رہے گا آپ کو ثواب ملے گا. تیسری جو آخری بات بتائی، ولد صالح یدعو لہ، وہ بچہ جو آپ کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے.
تو بچہ تبھی دعائے مغفرت کرے گا جب آپ اپنے بچے کو پڑھاؤ، اس لائق بناؤ. آج زندگی کا پورا سرمایہ ہم نے اپنے بچے کو پڑھانے میں لگا دیا کہ ہمارا بچہ انجینئر بن جائے، ڈاکٹر بن جائے، آئی ایس آفیسر بن جائے، فلاسفر بن جائے، پی ایچ ڈی ڈاکٹر بن جائے. پیٹ کاٹ کاٹ کر پوری زمین جائیداد کو گروی رکھ کر لگا دیا، بنا دیا، اور بن بھی گیا، وہ بن بھی گیا. معاملات کیا ہوئے؟ انتقال جب ہوا آپ کا تو کیا وہ این سی آر ٹی کی کتابیں جا کر قبر پہ پڑھے گا؟ کیا وہ آئی ایس کا سلیبس جا کر پڑھے گا؟ زندگی اور آخرت دونوں میں اگر فائدہ چاہتے ہو تو بچے کو اس لائق تو ضرور بناؤ کہ وہ بچہ تمہاری قبر پر بیٹھ کر قرآن کی صحیح طریقے سے تلاوت کرے. کیونکہ مرنے کے بعد کچھ نہیں کام آئے گا. یہ دولتیں، یہ محل، یہ آسائشیں، یہ دنیا کی رونقیں سب ختم ہو جائیں گی. اگر کوئی چیز کام آنے والی ہے تو وہی چیز کام آنے والی ہے جو چیز آپ اپنے بچے کو پڑھا کر بتا کر کے جاؤ گے. اگر بچے کو پڑھنے والا صحیح تجوید کے، اچھا میں نے محسوس کیا ہے ہمارے عوام میں، ہمارے معاشرے میں 80% لوگ غلط قرآن شریف پڑھتے ہیں، غلط قرآن شریف پڑھتے ہیں. مطلب بغیر تجوید کے قرآن پڑھنا حرام ہے. اکثریت میں نے پائی ہے کہ بغیر تجوید کے لوگ قرآن پڑھتے ہیں، اور بغیر تجوید کے قرآن پڑھنا بالکل غلط ہے. یعنی کہ سین شین میں اگر فرق ہو گیا، معنی بدل جاتا ہے، اور معنی بدل گیا تو اس کے معاملہ ختم ہو گیا. نماز ہوگی نہ آپ کے، اور کچھ معاملات ہوں گے. پتہ چلا گئے تھے ثواب کرنے اور گناہ آپ کو ملا. تو یہ آپ کے مطلب کی بات. سرکار بڑے پیر علم حاصل کرنے کے لیے گئے تھے، علم حاصل کرنے سب کچھ تھا الحمدللہ، وہ نسبت تھی آپ کے پاس، لیکن علم دین حاصل کرنے گئے. بتایا مدرسے میں داخلہ لیا، 8 سال آپ نے مدرسے میں علم دین المفیہ کی تعلیم حاصل کی. 8 سال آپ نے مدرسے میں تعلیم حاصل کرنا. اگر علم دین حاصل کرنا ضروری نہ ہوتا تو سرکار بڑے پیر، اللہ روشن ضمیر، مدرسے نہیں جاتے پڑھنے کے لیے. اچھا میں یہ نہیں کہتا کہ آپ لوگ علم دنیا نہ سکھائیں، علم دنیا بھی ضرور سکھانا چاہیے. آج کے دور میں علم دنیا بہت ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے. لیکن پہلے اپنے بچے کو علم دین سکھاؤ، پہلے اپنے بچے کو علم دین سکھاؤ. اس کا نتیجہ یہ ہوگا، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ بچہ تمہارا جب علم دین سیکھ کر کے دنیا کا علم حاصل کرے گا تو دنیا کا علم اس کے قدموں میں خیرات بن کر اس کی غلامی کرتا ہوا نظر آئے گا. میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں، حقیقی بات ہے. اسی الہ آباد کی سرزمین میں آج سے تقریباً سن 2001 کی بات ہے، ایک شخص تھے جنہوں نے قرآن کا حفظ کیا. حفظ کرنے کے بعد قرأت کا کورس کیا اور الہ آباد یونیورسٹی میں انہوں نے ایڈمیشن لیا، بی اے کیا. بی اے کرنے کے بعد انہوں نے ایل ایل بی کیا. توجہ کا طالب ادھر دیکھیں، ایل ایل بی کیا. ایل ایل بی کرنے کے بعد پہلے اٹیمپٹ میں پی سی ایس جے ایک ایسا ایگزام ہوتا ہے جس کو کوالیفائی کرنے کے بعد انسان فوراً جج بنا دیا جاتا ہے. تو پہلے ہی اٹیمپٹ میں، ان کا نام حافظ عبد الرحیم تھا، پہلے ہی اٹیمپٹ میں انہوں نے اس امتحان کو کوالیفائی کر لیا. آج چھتیس گڑھ میں بحیثیت جج بیٹھتے ہیں. اس سے پوچھا گیا کہ جس امتحان کو پاس کرنے کے لیے لوگ 10 سال لگا دیتے ہیں، پہلے ہی بار میں آپ کیسے نکالیں؟ جواب کتنا خوبصورت ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ قرآن کا اعجاز ہے، یہ قرآن کا فیضان ہے کہ میں ایک بار کسی چیز کو پڑھ لیتا ہوں مجھے یاد ہو جایا کرتی ہے. اللہ اکبر. میں یہ نہیں کہتا کہ اپنے بچوں کو امامت کرنے کے لیے حافظ بناؤ، اپنے بچوں کو کچھ اور کام کرنے کے لیے تم عالم بناؤ. اپنے خاندان کے لیے، اپنے مطلب کے لیے، اپنے فائدے کے لیے، کم سے کم اپنے فائدے کے لیے حافظ عالم بناؤ. اسی معاملات کو نہیں، امامت آج معاملات یہ ہو گئے امامت کے کہ امامت کو بہت حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. یہ بھی ہماری غلطی ہے، ہماری کمیاں ہیں. امام جو ہوتا ہے وہ ہمارا امام ہوتا ہے. امام یعنی ہر چیز میں امامت کرنے والا، اس کے ادب احترام بڑے معاملات ہوتے ہیں. تو اس لائق بنائیں اپنے بچوں کو، سب کو بنانا چاہیے. اچھا حافظ نہیں بنا سکتے تو کم از کم اتنا ضرور پڑھاؤ بچے کو تجوید کے ساتھ صحیح کلام پاک کر سکتے، صحیح قرآن شریف پڑھ سکتے. اور ابھی اپنے حال ہی میں ابھی 2018 میں جو رزلٹ آؤٹ ہوا تھا یو پی ایس سی کا، اس میں ایک مولانا شاہد صاحب جنہوں نے یو پی ایس سی
کوالیفائڈ کیا تھا، یعنی کلیکٹر کا جو ایگزام ہوتا ہے IAS کا، انہوں نے نکالا، اور اس وقت جو ہے وہ بہار میں میونسپل کمشنر، یعنی آپ سوچیں کہ حافظ عالم بنانے کے بعد ہمارے بچوں کے راستے نہیں ہوں گے بلکہ راستے اور کھل جاتے ہیں، راستہ بتانے والا کوئی نہیں نا میں۔ اور ابھی 2020 میں حیدرآباد میں ایک حافظ قرآن تھے، MBBS ڈاکٹر تھے، عمر تھی 29 سال کی، MBBS سرجن ڈاکٹر، حافظ قرآن ہے، بعد میں MBBS اس نے کیا اور بہترین سرجن ڈاکٹر تھا، UPSC کوالیفائڈ کیا، اس کا 150 کے اندر رینک آیا اور وہ کلیکٹر بنا دیا۔ وجہ کیا ہے؟ 29 سال کی عمر میں چہرے پر داڑھی ہے، سر پہ ٹوپی ہے، اللہ اکبر۔ تو یہ اعجاز علم دین کا ہے، یہ فیضان علم دین کا ہے۔ ہم لائے نہیں نا اس طرف، ہم لوگ گئے نہیں اس طرف۔ ہم لوگ کو چاہیے کہ ہم لوگ کو اپنے بچوں کو پہلا جو زینہ ہے وہ علم دین ہو، اور اس کے بعد دوسرا جو زینہ ہو علم دنیا ہو، تو علم دنیا اپنے آپ آ جائے گا قدموں میں۔ جس سینے میں قرآن ہو، اللہ کا کلام ہو، مصطفیٰ جان رحمت کا دین ہو، دنیا کے علم کی کیا مجال وہ سینے میں نہ۔ تو حضرات محترم، تو ہم لوگ کو چاہیے کہ سرکار بڑے پیر سے اگر ہمیں الفت و نسبت ہے تو ہمیں علم ضرور حاصل کرنا ہے، علم دین اور علم دنیا دونوں حاصل کرنا ہے نا بھائی۔ نہیں کریں گے تو پھر ہم تو گمراہی میں رہے، کوئی نہیں چاہتا کہ بچہ اس کا گمراہی میں رہے، اندھیرے میں رہے۔ تو آپ لوگ اچھا، بچوں کو پڑھانا بھی بڑی قربانی ہے، آسان کھیل نہیں ہے۔ سینے پر پتھر رکھ کر بچوں کو پڑھایا جاتا ہے۔ جس کا بچہ حافظ قرآن ہوتا ہے اس سے پوچھئے کس طریقے سے بچے کو دور رکھ کر کے، ایسے نہیں پھر ان کو مقام ملتا ہے اللہ نے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں جس کا بچہ حافظ قرآن ہوتا ہے تو حضور فرماتے ہیں من اکرمنی فقد اکرم، یعنی جس نے اس کی عزت کی گویا کہ اس نے میری عزت۔ اور فرمایا کہ ماں باپ نے جو محنتیں اور مشقتیں اٹھائی ہیں، کل میدان محشر میں سر پر ایسا تاج رکھا جائے گا، اللہ اللہ، جو سورج سے زیادہ چمکے گا۔ تو ماں باپ کی بڑی اس میں کوششیں اور بڑی محنتیں ہوتی ہیں، بڑی آزمائش ہوتی ہے ماں باپ۔ اس لیے آپ کو اگر دنیا اور آخرت دونوں سنوارنا ہے تو آپ لوگ کو چاہیے کہ بچوں کو چاہیے علم دین ضرور سکھائیں، اور علم دین اگر ہوگا وہ آپ کی اطاعت کرتا بھی نظر آئے گا، آپ کی فرما برداری بھی کرے گا، آپ سے اونچی آواز میں بات نہیں کرے گا۔ اور وہیں ایک بچہ جس کو آپ نے ڈاکٹر بنایا ہے، انجینئر بنایا ہے، آپ جب وہ کوالیفائڈ ہو جاتا ہے، سکسیسفل ہو جاتا ہے، تو آپ اس سے ڈرتے ہیں کہیں بچہ ناراض نہ ہو جائے، کہیں بچہ ناراض نہ ہو جائے۔ لیکن جو بچہ حافظ قرآن عالم دین ہوگا اس کے دل میں یہ خیال ہوگا کہیں میرے والد مجھ سے ناراض نہ ہو۔ بڑے لوگوں نے دیکھے ہوں گے یہ دنیا ایک سبب ہے، یہ دنیا ہے ایک سبب ہے۔ آپ دیکھ رہے امتحان گاہ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا جس بچے کے لیے ماں باپ اپنی زندگی قربان کر دیتا ہے، وہی بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو چار لوگوں کے سامنے زبان درازی کرتا ہے، باپ کی بے عزتی کرتا ہے، ماں کے جو حقوق ہوتے ہیں اس کو ادا نہیں کرتا ہے۔ تو دل کرتا ہے کہ اگر یہ بچہ پیدا نہ ہوا ہوتا تو اچھا ہوتا۔ یہ بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، یہ کمیاں ہماری ہیں۔ اگر ہم بچے کو حضور کی تعلیم اگر دیں گے بچپن سے تو یہ ہمیں دن کبھی نہیں دیکھنا پڑے گا۔ یہ حقیقی بات ہے۔ حضرات محترم، ہم لوگ کو چاہیے کہ ہم لوگ سرکار شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلے۔ تو شیخ عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8 سال جامعہ نظامیہ میں آپ نے علم دین حاصل فرمایا، اور اس کے بعد 1807 کے 8 سال کتنے ہو گئے؟ 18 25 سال۔ 18 اور 7 کتنے ہو گئے؟ 25۔ 18 اور 7 2 ادھر 5 ادھر 25 سال۔ 25 سال آپ نے تعلیم حاصل کی۔ اب اس کے بعد فرمایا کہ 25 سال کے بعد آپ نے جو تھیوری حاصل کی تھی اس کے پریکٹیکل کے لیے آپ نکلا۔ پریکٹیکل یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت و ریاضت کے لیے۔ فرمایا آپ نکلے مدائن کے جنگل میں۔ مدائن وہ جگہ ہے جو ایک وقت میں سپر پاور ہوا کرتا تھا۔ اسی مدائن میں ایک محل ہے جس کو قیصر کہا جاتا ہے، ایک کسرا ایک دوسرا قیصر، یہ 2 سپر پاور اپنے وقت میں ہوا کرتے تھے۔ تو فرمایا مدائن کے جنگل میں سرکار شیخ عبد القادر جیلانی تشریف لے جاتے ہیں۔ فرمایا تقریباً 25 سال عبادت فرمائی۔ کتنی؟ 25 سال عبادت فرمائی۔ آپ کے عبادت و ریاضت کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ
عشاء کے وضو سے فجر کی نماز 40 سال آپ نے فرمائی، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز 40 سال تک فرمائی، اور فرمایا فجر کے وضو سے عشاء کی نماز مزید 15 سال تک، یعنی کہ عبادت و ریاضت کا سلسلہ بھی چلتا رہا۔ آج ہم شیخ عبد القادر کو اپنا پیشوا مانتے ہیں، اپنا شیخ مانتے ہیں، اپنا پیر مانتے ہیں، اور نماز، عبادت، ریاضت کہاں؟ صرف دعویٰ کرنے سے محبت ادا نہیں ہوتی ہے، دلیل جب تک کہ بن کر ہم نہیں اتریں گے تب تک کہ ہماری محبت قبول نہیں ہونے والی ہے۔ حضرات محترم، اب شیخ عبد القادر کی میں فضائل کی طرف بڑھوں کہ آپ کے علم کی طرف بڑھوں، اور شیخ عبد القادر کے علوم کے تعلق سے اگر بات کی جائے تو بیک وقت 13 علوم پر آپ تقریریں فرمایا کرتے تھے، 13 علوم مکمل، اور صرف عام لوگ نہیں آپ کی تقریریں سننے آتے تھے، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے امام اپنے وقت کے آتے تھے۔ اور اچھا، علم ایک ایسی چیز ہے جب آتا ہے تو دل میں تھوڑا سے انانیت آ جاتی ہے، غرور آ جاتا ہے، گھمنڈ آ جاتا ہے۔ تو شیخ عبد القادر کی بارگاہ ایسی بارگاہ ہے، بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے علماء آ کر کے اپنے علم کو بونا اور چھوٹا محسوس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ علامہ ابن جوزی ایک بہت بڑے مفسر، بہت بڑے عالم بنے، علامہ ابن جوزی، ان کے علم کا معاملہ یہ تھا کہ بڑے بڑے مناظرے کیا کرتے تھے، ان کے سامنے کوئی ٹکا نہیں کرتا تھا، اور میں نے بتایا نا کہ علم جب ہوتا ہے تو لوگوں کو تھوڑا سے معاملات ہو جاتے ہیں۔ تو جب ابن جوزی کے ایک شاگرد نے جب سنا کہ بغداد میں ایک شیخ ہے، جب وہ بیان کرتے ہیں تو دل چھوٹتا چلا جاتا ہے، محبت مائل ہوتی چلی جاتی ہے، بڑے تعریف، بڑے معاملات تھے آپ کے، سننے کے بعد علامہ عبد الرحمن ابن جوزی سے بار بار ان کا شاگرد کہتا تھا کہ ایک بار چلیے نا حضرت کی تقریر سنتے ہیں، بڑے شہرے ہیں، بڑے چرچے ہیں، جب آپ کی تقریر ہوتی ہے فرمایا انسان عام آدمی ہو کر محفل میں شامل ہوتا ہے، جب اٹھتا ہے تو اللہ کا ولی ہو جایا کرتا ہے۔ وہ شیخ عبد القادر کی تقریر ہوتی ہے۔ علامہ عبد الرحمن ابن جوزی کا شاگرد بار بار کہتا ہے کہ چلیے، وہ کہتے ہیں میں نہیں جاؤں گا، میں خود اتنا پڑھا لکھا ہوں، یہ دل میں ایک معاملہ تھا۔ خیر، اب اس کے بعد بزید ہوئے، کئی دنوں کے بعد جب شاگرد بزید ہوتا ہے کہ نہیں چلیے آپ، علامہ عبد الرحمن ابن جوزی کو لے کر کے شیخ عبد القادر کی بارگاہ میں لے کے آئے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کا خطبہ چل رہا ہے، تقریر چل رہی ہے شیخ عبد القادر کی، جاتے تقریر کا عالم آپ نے بارہا سنا ہوگا، علماء بیٹھے ہیں آگے درج کر رہے ہیں، سرکار بڑے پیر انا اعطیناک الکوثر کی تفسیر بیان فرما رہے ہیں، توجہ کا انا اعطیناک الکوثر کی تفسیر بیان فرما رہے ہیں۔ ابن جوزی پہنچا، کھڑے ہو کر کے سن رہا ہے، کہا کہ سرکار نے ایک تفسیر بیان فرمائی، کہا میں جانتا ہوں، دوسری تفسیر بیان فرمائی، کہا میں جانتا ہوں، تیسری تفسیر بیان فرمائی، کہا میں جانتا ہوں، تقریباً 3 4 5 6 7 8 9 10 11 تفسیریں شیخ عبد القادر نے بیان فرمائی۔ ابن جوزی نے کہا کہ یہ سب میں جانتا ہوں۔ شیخ عبد القادر نے 12 13 14 15 16 17 18 19 20 40 تفسیریں بیان فرمائی۔ ابن جوزی اس کو اپنے علم پر غرور تھا۔ شیخ عبد القادر جب 12ویں تفسیر کے بعد آگے بڑھتے ہیں، اللہ اکبر، ابن جوزی جو اپنے علم کا جس کو غرور تھا، نگاہیں جھک جاتی ہیں، جیسے ہی تقریر ختم ہوئی کر قدموں پر گر کر رونے لگتا ہے۔ کہا میں تو سمجھتا تھا کہ مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں، اللہ اللہ اللہ، میرا علم آپ کے سامنے تو ذرہ برابر بھی حیثیت نہیں رکھتا۔ وہ شیخ عبد القادر کے علم کی بات ہے، اللہ اکبر، بڑے بڑے علماء آ کر قدموں پر گرے ہیں۔ وہ شیخ عبد القادر جیلانی ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی مکہ شریف تشریف لائے، لوگوں کو اعلان خبر ہوئی کہ بغداد والے شیخ آئے ہیں، لوگ اکٹھا ہو گئے، لوگ قریب آئے۔ آنے کے بعد لوگ اپنے اپنے سوالات پیش کیے کہ حضرت یہ سوال ہے، یہ سوال ہے، یہ سوال ہے۔ سب کے جوابات دینے کے بعد شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس مفتی مکہ آتے ہیں۔ مفتی مکہ آئے، آنے کے بعد مفتی مکہ کہتے ہیں کہ حضور میرا یہ سوال ہے، یہ سوال ہے۔ بہت سارے سوال کیا، مفتی مکہ کے تمام تر جوابوں کو دینے کے بعد شیخ عبد القادر فرماتے ہیں کیا میں ایک سوال تم سے کر سکتا ہوں؟ توجہ، کیا ایک سوال میں بھی تم سے کر سکتا ہوں؟ بولے حضرت ارشاد فرمایا جائے۔ شیخ عبد القادر فرماتے ہیں کہ جب حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب غسل دیا گیا تھا، جب آپ کا وصال ظاہری ہوا، جب آپ کو غسل دیا گیا، جو پانی آپ کے جسم اطہر سے مس ہوا، وہ پانی کہاں گیا تھا؟ وہ پانی کہاں گیا؟
شیخ عبد القادر نے مفتی مکہ سے سوال کیا. اب مفتی مکہ کا دماغ خراب ہو گیا. حضور مجھے نہیں پتا اس کے بارے میں، نہیں خبر. شیخ عبد القادر فرماتے ہیں جاؤ 1 دن کا وقت ہے، جاؤ پتا کر کے آنا، صبح مجھے بتانا اس کے بارے میں. اب مفتی مکہ پہنچے اپنی لائبریری، ایک طرف سے کتاب میں ڈھونڈنا شروع کیا، ایک طرف سے کتاب میں ڈھونڈنا شروع کیا. 1 2 3 4 5 پوری لائبریری چھان ماری لیکن نہیں پایا. اللہ اکبر. پریشان ہو گئے، رونے لگے. جب کوئی آسرا نہیں ہوتا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت سہارا دیتے ہیں. سبحان اللہ. رونے لگے. حضور کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا کہ سرکار کرم فرمائے، سرکار کرم فرمایا. حضور فرمایا 2 رکعت نماز ادا کی، سرکار کی بارگاہ میں مدد طلب کی، ان کی آنکھ لگ جاتی ہے، خواب میں حضور جلوہ افروز ہو جاتے ہیں. حضور تشریف لائے. مفتی مکہ نے مفتی مکہ سے پوچھا کہ تم نے مجھے کیوں بلایا ہے؟ مفتی مکہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور اپنے اصحاب کے ساتھ ہے. داہنی طرف حضرت ابوبکر، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی مولائے کائنات، اور ساتھ ہی میں داہنی طرف ایک نورانی شکل والے بزرگ جن کی آنکھوں کی چمک، رخسار کی چمک، بالوں کی چمک، دانتوں کی چمک اتنی زیادہ ہے کہ چہرہ سمجھ میں نہیں آ رہا، میں پہچان نہیں پا رہا ہوں. داہنی طرف وہ شخص کھڑے ہیں، وہ بزرگ کھڑے ہیں. اب اس کے بعد سرکار کی بارگاہ میں رضا سرکار نے پوچھا کیوں بلایا ہے؟ کہا حضور میں بہت پریشان ہوں اور یہ سوال میں پھنسا ہوں، سرکار کرم ہو جائے اگر اس سوال کا جواب عطا ہو جائے. سرکار سے پوچھا بتاؤ سوال کیا ہے؟ کہا حضور وہ پانی کہاں گیا تھا کہ وہ آپ کے جسم اطہر سے مس ہوا تھا؟ اللہ مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں اس کا جواب میرا بیٹا دے گا. اشارہ فرمائے اس کا جواب میرا بیٹا دے گا. اللہ. مفتی مکہ کہتے حضور آپ دے دیں، آپ فرما دیں. کہا اس کا جواب میرا بیٹا دے گا. کہا حضور آپ فرما دیں. کہا اس کا جواب میرا بیٹا دے گا. اللہ 3 بار فرمایا. اب ادھر متوجہ ہوئے مفتی مکہ تو جو بزرگ تھے انہوں نے اپنی زبان سے فرمایا کہ وہ پانی جو حضور کے جسم اطہر سے مس ہوا تھا اس پانی کو فرشتے آسمان پہ اٹھا لے گئے تھے. آسمان پہ اٹھا لے گئے اور لے جانے کے بعد اس پانی کو چھڑک دیا پوری دنیا پر. جس جگہ پر جتنے قطرے بنے اللہ نے اس جگہ پر مسجدیں تعمیر فرمائیں، مسجدیں بنا. یہ اس کا جب جواب ملا مفتی مکہ فوراً اٹھے اور فوراً شیخ عبد القادر کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. جواب پتا تھا تو ایک دم پہنچے سرکار کی بارگاہ تو جواب پتا چل گیا مجھے. شیخ عبد القادر دیکھے کہ وہ مفتی مکہ آ رہے ہیں تو کہا کہ آپ تشریف رکھیے. بولے حضور آپ نے جو کل سوال کیا تھا اس کا جواب. ارے ٹھیک ہے جواب سن لیا جائے گا، پہلے بیٹھے تو آرام سے بیٹھے. کہا حضور اس کا جواب سن لیں آپ. اچھا بتائیے کہاں گیا تھا وہ پانی؟ تو فرمایا کہ اس پانی کو فرشتے آسمان پر لے گئے، اس کا چھڑکاؤ ہوا جہاں جہاں قطرے پڑے مسجد بنا دی. شیخ عبد القادر اپنے روب میں آتے ہیں. کہا کہ اچھا یہ جواب ہے. کہا بتایا کس نے؟ کہا بتایا کس نے؟ حضور نے بتایا. اللہ. شیخ عبد القادر پھر پوچھتے ہیں کس نے بتایا ہے؟ کس نے بتایا ہے؟ کہا حضور نے بتایا ہے. تیسری بار پھر پوچھا کس نے بتایا ہے؟ کہا حضور نے بتایا ہے. شیخ عبد القادر فرماتے ہیں کیوں جھوٹ بول رہے؟ حضور نے نہیں، جو حضور کے بغل میں جو بزرگ کھڑے تھے انہوں نے نہیں بتایا. اتنا کہنا تھا کہ حیرت میں انہیں کیسے پتا؟ اللہ. کہا حضور یہ بات بالکل بیان نہیں سچ ہے. حضور نے نہیں بلکہ حضور نے اشارہ فرمایا تھا یہ میرا شہزادہ بتائے گا. اللہ اکبر. آپ کو کیسے پتا؟ شیخ عبد القادر فرماتے ہیں جس نے یہ جواب بتایا تھا وہ کوئی اور نہیں، شیخ عبد القادر جیلانی. اللہ اکبر. یہ شیخ عبد القادر جیلانی کا علم ہے. وہ معاملات، وہ مراتب، وہ مناطب ہے جس طرف سمت کی جائے، جس طرف جایا جائے اسی طرف معاملات آپ کے کھلتے چلے جائیں گے. اور سرکار بڑے پیر کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور آ کر کے عرض کرتا ہے سرکار میری 4-5 بچیاں ہیں، سرکار کچھ ایسا نسخہ عطا ہو جائے جو بچیوں کے لیے فائدہ مند حاصل ہوتا ہوا نظر آئے. توجہ کا طالب. فرماتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی کیا ہے بچیاں ہیں؟ کتنی بچیاں ہیں؟ کہا حضور 4 بچیاں. کتنی؟ 4 بچیاں ہیں. تو شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ اپنے بچیوں کو یہ ترغیب دو کہ وہ بچیاں
ایک وظیفہ پڑھیں، یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ۔ سبحان اللہ۔ آپ کے گھروں میں بھی بچیاں ہوں گی، یہ بات جا کے آپ ضرور بتائیں گے۔ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ ہر بچی کو چاہیے کہ وہ 101 مرتبہ 111 مرتبہ کم از کم دن میں یا فاطمہ کا ورد کرے گی۔ شخص نے پوچھا کہ حضور اس ورد سے کیا ہوگا، اس کا فائدہ کیا حاصل ہوگا، اس سے ہمیں کیا ملے گا؟ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں جو بچی یا فاطمہ کا ورد کرے گی، فرمایا سیدہ فاطمہ الزہرا کے کردار کا صدقہ اس کے دامن میں ڈال دیا۔ اللہ، تم چاہتے ہو کہ تمہاری بچیاں کنیز فاطمہ ہو جائیں، تمہاری بچیاں سیدہ فاطمہ کے نقش قدم پر چلیں، تو بچوں کو ترغیب دو کہ وہ بچیاں اپنے گھر کی عورتوں کو یہ بتاؤ کہ وہ عورتیں سیدہ فاطمہ کی تسبیح پڑھتی ہوئی نظر آئیں، سیدہ فاطمہ کے کردار کا صدقہ عطا ملتا۔ حضرات محترم تو فرمایا کہ حضرت بچیوں کے لیے تو یا فاطمہ، بچوں کے لیے کیا حکم ہے؟ توجہ، بچوں کے لیے کیا حکم ہے؟ شیخ عبد القادر فرماتے ہیں بچوں کے لیے تو میرا نام ہی کافی ہے۔ فرمایا شیخ عبد القادر فرماتے ہیں کہ جو شخص میرا نام لیتا ہے اور مدد کے لیے یا جس نیت کے لیے، فرمایا یا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ، ورد کریے آپ۔ یہ تو میں نے بڑا اس کا میں نے مطلب دیکھا ہے اور اس کو پڑھا ہے بارہا۔ جب بھی کبھی ایسے معاملات ہوا پڑھتے رہیں آپ، زیادہ نہیں، جیسے ہی آپ 51 بار کے بعد جیسے ہی آپ کا نمبر 52-53 بار جب پہنچے گا نا، بالکل وجود میں ایک گرمی طاری ہوگی، آپ کو ایک دم الگ روحانیت طاری ہوگی۔ یقیناً آپ 111 مرتبہ اس کو پڑھیں، 111 مرتبہ یا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ پڑھتے جائیں گے، معاملات آپ کے ایک دم الگ ہوتے چلے جائیں گے۔ اور فرمایا کہ آپ جو بھی معاملات ہوں اللہ سے شیخ عبد القادر کا وسیلہ لے کے دعا مانگیں، آپ کی دعا قبول ہوتی ہوئی۔ وہ سرکار شیخ عبد القادر جیلانی اور کے بڑے معاملات ہیں جو لوگ محبت کرتے ہیں اللہ۔ اچھا میں عرض کر رہا تھا شیخ عبد القادر 25 سال عبادت کرنے کے بعد پھر واپس بغداد شریف آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا کہ سرکار بڑے پیر نے فرمایا کہ پروردگار میں آ گیا واپس، اب میرے لیے کیا حکم ہے، میں کہاں جاؤں؟ پروردگار نے فرمایا عبد القادر میں نے تمہارے لیے شہر بغداد کو بنایا ہے، شہر بغداد تمہارے لیے میں نے چنا ہے۔ کہا حضور بغداد کے لوگ پر کہا پروردگار بغداد کے لوگ اچھے نہیں ہیں، بغداد کے لوگ اچھے نہیں ہیں۔ اللہ کہا کہ میں بغداد میں نہیں رہوں گا۔ شیخ عبد القادر فرما رہے ہیں تو فرمایا نہیں، میں نے محبوب تمہارے لیے، شیخ عبد القادر تمہارے لیے میں نے بغداد کو چنا ہے، تمہارے لیے چنا ہے۔ تو شیخ عبد القادر فرماتے ہیں کہ میں نے 70 شرطیں رکھی تھی بغداد میں رہنے کے، 70 شرطیں رکھی تھی اللہ کی بارگاہ میں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فرمایا کہ ایک شرط آپ نے بیان فرمائی، جب تقریر فرما رہے تھے کسی غلام نے کہا، فرمایا سرکار بڑے پیر فرماتے ہیں کہ وہ ایک شرط میں بتاؤں کیا تھی 70 شرطوں میں سے؟ فرمایا شیخ عبد القادر جیلانی نے پروردگار میں اسی شرط میں بغداد میں رہوں گا، جو لوگ مجھ سے محبت کریں گے پروردگار تب تک انہیں موت نہیں آنی چاہیے جب تک وہ توبہ نہ کرتے ہوئے نظر آئے۔ یہ شرط شیخ عبد القادر نے 70 شرطیں رکھی تھی۔ اللہ اکبر۔ ہمارے معاملات ہو، ہم تو دروگا سے کوئی بات نہ کہہ پائیں، کسی بڑے لوگ سے کوئی بات نہ کہہ پائیں، پروردگار نے 70 شرطیں رکھی تھی۔ وہ شیخ عبد القادر جیلانی ہے اور وہ بغداد، وہ سرزمین بغداد، اولیاء کی سرزمین، انبیاء کی سرزمین، وہ بغداد جس میں شیخ عبد القادر جیلانی سے بڑے بڑے بزرگ جلوہ افروز ہیں۔ اللہ کو 100 مرتبہ خواب میں دیکھنے والی ذات حضرت نعمان بن ثابت، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی ذات، اسی بغداد شہر میں اسی بغداد شہر میں تصوف کے بادشاہ حضرت امام غزالی جلوہ، اسی بغداد میں حضرت جنید بغدادی جلوہ، سبحان اللہ، اسی بغداد میں حضرت ابو بکر شبلی موجود ہیں، اسی بغداد میں حضرت امام یوسف موجود ہیں، اسی بغداد میں حضرت محمود آلوسی موجود ہیں، اسی بغداد میں بشر حافی موجود ہیں، اسی بغداد میں حضرت معروف کرخی موجود ہیں۔ وہ بغداد بڑی ہستیوں کی سرزمین ہے۔ اللہ اکبر۔ بغداد بڑے لوگوں کے نام سے نہیں جانا گیا۔ جب بھی آج بغداد کا ذکر ہوتا ہے تو تصور شیخ عبد القادر جیلانی کا ہو جاتا ہے۔
بڑے بڑے لوگ ہوئے بغداد میں، بڑے لوگ، بڑی ذاتیں، وہ پہچانا گیا تو شیخ عبد القادر کے نام سے پہچانا گیا۔ اب آؤ سنو، عراق کا ایک حصہ ہے کردستان، ایک حصہ ہے، ایک علاقہ ہے کردستان۔ وہ کردستان کا علاقہ ایسا علاقہ ہے جہاں پر شیخ عبد القادر کے شہزادے حضرت شاہ عبد العزیز جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہے ہیں۔ کردستان کا وہ علاقہ ہے۔ سرکار بڑے پیر کی عمر مبارک جب 85 سال کی ہوئی، 85 سال کی، آپ نے ٹوٹل عمر 91 سال پائی ہے۔ کتنی؟ 91 ایئرس، 91 سال عمر مبارک آپ نے پائی۔ جب آپ کی عمر مبارک 85 سال کی ہے تو کردستان کے علاقے میں آپ تشریف لے جاتے ہیں۔ کردستان کے علاقے میں آپ تشریف لے گئے تو ذوف کا یہ عالم ہے، جسمانی معاملات یہ ہے کہ بیماری آپ کو پکڑے ہوئے ہے، جسم لاغر ہے، کمزور ہے۔ اللہ اکبر۔ تو لوگوں نے دیکھا جب کردستان پہنچے تو وہاں کے لوگ جو مردین تھے وہ آئے، بولے حضور یہاں پر ایک بہت بڑا طبیب رہتا ہے جس کے شہرے بہت دور دور تک، بہت ماہر طبیب ہے، بہت تجربے کار طبیب ہے، اگر آپ اجازت دیں تو ہم علاج کے لیے اس سے مشورہ لے کر کے آتے ہیں۔ کہا لیکن حضور وہ یہودی ہے، کہا حضور وہ یہودی طبیب ہے۔ شیخ عبد القادر نے فرمایا کہ اگر وہ یہودی ہے تو وہ کیا میرا علاج کرے گا؟ میں اس کا علاج کروں گا، میں اس کا علاج کروں گا۔ اللہ اللہ، کہا حضور اجازت دیں، علاج کرانا ضروری ہے۔ جب کہا تو سرکار شیخ عبد القادر نے کہا جاؤ پتہ کرو۔ گئے لوگ طبیب کے پاس اور بتایا کہ ہمارے شیخ جلوہ افروز ہوئے تشریف لائے ہیں اور ان کے معاملات ایسے ہیں۔ تو کہا کہ یہ روایت جو پیتھولوجی کی روایت ہے، خون ٹیسٹنگ اور پیشاب کی جو ٹیسٹنگ ہوتی ہے، یہ آج کی نہیں، یہ بہت پرانی روایت ہے۔ تو اس طبیب نے کہا کہ اگر جو تمہارے شیخ ہیں یا جو مریض ہے ان کا اگر خون یا پیشاب اگر مل جائے تو میں اس کو دیکھ کر کے یہ اندازہ لگا سکتا ہوں یا ان کا میں علاج کر سکتا ہوں، اگر یہ میسر ہو جائے تو بہتر ہو۔ اب لوگ گئے، حضرت کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا تو فرمایا کہ ایک روایت میں آتا ہے تجلیات غوث اعظم میں حضور مجاہد ملت کے خلیفہ نے اس روایت کو لکھا ہے اپنی بات کو۔ فرماتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے ان کے ایک کٹورے میں، ایک روایت میں آتا ہے پیشاب یا ایک میں آتا ہے خون، لے جا کر کے طبیب کو پیش کیا گیا۔ طبیب کی میز پر جیسے ہی پیالہ رکھا گیا، اللہ اکبر، اس طبیب نے جیسے ہی دیکھا، دیکھ کر کھڑا ہو گیا، اللہ اکبر۔ کھڑا ہونے کے بعد کہا مجھے اپنے شیخ سے ملاقات کرا، مجھے اپنے شیخ سے ملا دو۔ اللہ اللہ، کیا بات ہے، میں ملنا چاہتا تھا۔ وہ یہودی طبیب جس کے معاملات یہ تھے کہ اس کے حکم پر اس کے ماننے والے اتنے زیادہ تھے کہ کئی سو کی تعداد میں، کئی سینکڑوں لوگ اس کے ماننے والے تھے۔ جب کہا حسد ہوتا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی سے مجھے ملنا ہے، اللہ اکبر، جب لوگ شیخ عبد القادر کے پاس لے جاتے ہیں چہرے پر نظر پڑتی ہے، اللہ قدموں پر گر جاتا ہے، کہا حضور کلمہ پڑھا کر مجھے مسلمان کر لیجیے۔ اللہ اکبر، جب اس حکیم نے کلمہ پڑھا تو اس کو دیکھ کر تقریباً 400 لوگوں نے اسی وقت کلمہ پڑھا، 400 لوگ مشرف با اسلام۔ لوگوں نے پوچھا کہ کیا کون سی بات تھی جو آپ فوراً کلمہ پڑھ لیے؟ کہا کہ خون میں نے وہ چمک دیکھی ہے، جو چمک کوئی عام نہیں ہے، یہ چمک جس کو دیکھنے کے بعد یہ محسوس ہوا کہ اس چمک یہ عام چمک نہیں، اور اس چمک کا جب یہ اندازہ ہے تو جو شخصیت ہے وہ کتنی چمکدار شخصیت ہے۔ بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں نا تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب اللہ 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 اللہ۔ فرمایا 400 لوگ مشرف با اسلام ہوئے، اسی میں ایک شخص تھا جس کا نام نجم الدین رکھا گیا۔ اسلام لانے کے بعد اس کا نام نجم الدین رکھا گیا۔ اب نجم الدین رکھا گیا، اب اس کے بعد نجم الدین کی شادی ہوئی۔ شادی ہونے کے بعد اس کو جب ایک بچہ ہوتا ہے تو وہ شیخ عبد القادر کے پاس لے کر آیا، کہا حضور یہ بچہ ہے، کرم فرما دے، دعا فرما دے، اس بچے کو دعا فرما دے۔ شیخ عبد القادر نے بچے کو دیکھا، کہا میرے قریب لاؤ، قریب لاؤ۔ قریب لایا گیا، شیخ عبد القادر نے اپنی انگلیوں کو بچے کی گردن پر رکھا اور اس کو اس طریقے سے لیا، اس کی پیشانی دیکھی، دیکھنے کے بعد اس کی پیشانی کو بوسہ دے دیا، بولو سبحان اللہ، اور کہا نجم الدین
تیرا بیٹا آنے والے وقت میں بہت بڑا بادشاہ بنے گا، بہت بڑا سلطان بنے گا۔ اللہ اکبر۔ حضور آپ کی دعائیں چاہیے۔ فرمایا راتیں گزرتی گئی، دن گزرتا گیا، شیخ عبد القادر کی وہ دعائیں رنگ لائی۔ وہ بچہ جب بڑا ہوا تو اس کو دنیا میں فاتح بیت المقدس سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانا ہو پہچانا۔ اللہ اکبر اللہ۔ وہ صلاح الدین ایوبی جس کے نام سے عیسائیوں کا لشکر تھر تھر کانپا کرتا تھا، وہ صلاح الدین ایوبی جو سپر پاور کے جاسوس جسے کانپا کرتے تھے، وہ صلاح الدین ایوبی فرمایا گیا کہ کبھی بھی جنہوں نے جنگ نہیں ہاری ہے، اللہ اکبر، وہ صلاح الدین ایوبی فرمایا جسم کا کوئی حصہ باقی نہیں تھا جہاں پر زخم نہیں تھا، وہ صلاح الدین ایوبی جو عشق رسول کا بھی شخصار ہوا کرتے تھے، عشق رسول جن کے سینے میں موجزم تھا، فرمایا پوری زندگی دین کی خدمت میں گزار دیا۔ اب اس کے بعد جب بستر میں آپ ہیں، آخری ایام جب آپ گزار رہے ہیں، تو آپ کا جو چیف کمانڈر ہے، جو فوج کا کمانڈر ہے، چیف آف کمانڈر ہے، وہ آپ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ سلطان نے کہا کہ اللہ کی مرضی سے میں موت کا انتظار کر رہا ہوں، اللہ کی مرضی سے موت کا انتظار کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا چیف آف کمانڈر نے کہ کاش ایسا ہوتا، آپ پوری زندگی میدان جنگ میں گزری ہے آپ کی زندگی، ایسا ہوتا کہ آپ میدان جنگ میں ہوتے، دشمن کی تلوار ہوتی، آپ کی گردن ہوتی، دشمن کی تلوار ہوتی، آپ کے ہاتھ ہوتے، دشمن کی تلوار ہوتی، آپ کا خون بہتا۔ آپ جس طریقے سے سلطان کہلائے جاتے ہیں، جس طریقے سے فاتح بیت المقدس کہلائے جاتے ہیں، اس طریقے سے شہید کہلائے جاتے، کتنا اچھا ہوتا۔ اس طریقے کی باتیں کر رہا ہے حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں کیا بات کہہ رہے ہو؟ کیا کہا؟ اللہ اکبر۔ کہا کہ میں نے یہ کہا کہ دشمن کی تلوار ہوتی، آپ کی گردن ہوتی، دشمن کی تلوار ہوتی، آپ کا خون بہتا اور آپ میدان جنگ میں شہید کیے جاتے، اتنا کہنا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اس ذوق کے عالم میں پوری طاقت کے ساتھ اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں، گریبان پکڑا اور اس شخص سے کہا سن لے، ابھی دنیا میں کوئی ایسی تلوار نہیں پیدا کی گئی، بنائی نہیں گئی جو سلطان صلاح الدین ایوبی کی گردن کو الگ کرے۔ تو یہ وہ گردن ہے جس میں شیخ عبد القادر کے انگلیوں کے نشان۔ سبحان اللہ۔ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں ہوتا تیرا۔ حضرات محترم، معلوم ہوا کہ جو لوگ شیخ عبد القادر کے سائبان میں آ جاتے ہیں ان کی ضمانت کنفرم ہو جاتی ہے، ان کی مقبولیت کنفرم ہو جاتی ہے۔ حضرات محترم، شیخ عبد القادر جیلانی سے سرکار بڑے پیر سے سچی محبت کرتے ہوئے نظر آئیں تاکہ ہماری زندگی اور آخرت دونوں سنورتی ہوئی نظر آئے۔ میں آخری ایک دو باتیں اور کچھ عرض کرنا چاہوں گا جو ہمارے معاشرے کے لیے وہ زیادہ ضروری ہے۔ وہ ضروری یہ ہے کہ آج ہم لوگ جو رزق کماتے ہیں، رزق حاصل کرتے ہیں، تو ہم یہ تمیز نہیں کرتے کہ یہ راستہ حلال ہے یا حرام۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بڑی جلدی سے ہمارے پاس یہ معاملات آ جائیں، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ حرام ہے کہ حلال ہے۔ فرمایا گیا کہ آج تم اس جلدی بازی کے چکر میں اس رزق کو حاصل تو کر لو گے، لیکن اس رزق کے جو معاملات ہوں گے، اللہ اکبر، فرمایا گھر میں جب وہ استعمال ہوگا تم نے تو جلدی میں کر لیا، لیکن اس سے معاملات کیا ہوں گے؟ تمہاری نسلیں خراب ہو جائیں گی۔ اگر حرام رزق تم نے کمایا تو اس سے تمہاری نسلیں خراب ہو جائیں گی۔ شیخ عبد القادر جیلانی سے سچی محبت کرتے ہو تو فرمایا سب سے بڑا پیغام ہے سچ بولو، سچ کا ساتھ ہے شیخ عبد القادر کا پیغام۔ اور فرمایا کہ صحیح طریقے سے حلال رزق کماؤ، اور حلال رزق۔ اور جلدی میں آج ہم پڑھتے کیوں ہیں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم لوگوں کو جو یقین، ہمارا یقین ہے، ٹرسٹ ہے، بھروسہ ہے، وہ اللہ کی ذات کے ساتھ بہت کمزور ہے، بہت کمزور ہے۔ ہمارا بھروسہ اللہ کے ساتھ پکا نہیں، بہت کمزور ہے۔ بھروسہ ایسا ہو کہ رب اور بندے کے درمیان، حضرت رابعہ بصریہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، ایک جلیل القدر ولیہ ہے۔ بھروسہ کس کو کہتے ہیں؟ آؤ دیکھو، دروازے پر دستک ہوتی ہے، مندک الباب، کون ہے دروازے پر؟ آواز آتی ہے ہم فلاں جگہ کے مسافر ہیں، ہمیں بھوک لگی ہے، کچھ عنایت ہو جائے تو بہت اچھا ہوگا۔ حضرت رابعہ بصریہ فرماتی ہیں
ہیں دروازہ کھولا گیا خادم کو کہا دروازہ کھولا گیا اندر آئے چند مہمان ہیں اللہ اکبر خادمہ کو حکم دیا حضرت رابعہ نے گھر میں کچھ کھانے کو ہے پتہ لگایا گیا کہ گھر میں صرف ایک روٹی کتنی صرف ایک روٹی ہے اللہ اللہ ایک روٹی ہے حضرت رابعہ بصریہ فرماتی ہیں اس روٹی کو لے جاؤ اللہ کی راہ میں صدقہ کرو سبحان اللہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اور روٹیوں کا انتظام کرو گھر میں مہمان آئے اللہ اللہ گھر میں مہمان آئے اور روٹیوں کا انتظام کرو لیکن حضرت رابعہ فرماتی ہیں کہ جاؤ جو ایک روٹی ہے اس کو جا کر صدقہ کرو اللہ اللہ خادمہ چہرہ دیکھ رہی کا حکم ہے جاؤ صدقہ کرو حضرت رابعہ بصریہ مصلی بچھاتی ہیں نماز کے لیے کھڑی دعا میں ہاتھ کو دراز کیا دعا مکمل ہوئی دروازے پر دستک ہوتی ہے کون فلاں شخص کا غلام ہوں مالک نے نیاز کرائی ہے تبرک بھیجا ہے مسل کے بولو سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر تبرک بھیجا ہے تشت میں کپڑا ہے کہا کپڑے کو تشت سے ہٹایا جائے اس میں روٹیوں کی تعداد گنی کتنی روٹیاں ہیں گنی گئی 1 2 3 5 روٹیاں ہیں کتنی 5 روٹیاں ہیں اور مہمان کی تعداد بھی تقریباً 4 یا 5 روٹیاں ہیں حضرت رابعہ فرماتی ہیں یہ ہمارے یہاں کا تبرک نہیں ہے یہ غلطی سے یہاں آ گیا اسے واپس کرو اسے واپس لے جاؤ اور دیکھو یقین کس کو کہتے ہیں بھروسہ کس کو کہتے ہیں کہا یہ ہمارے یہاں کا تبرک نہیں غلطی سے آ گیا اسے واپس لے جاؤ 5 روٹیاں تھی خادمہ سوچ لے اگر ایک مل جائیں گے تو پوری ہو جائے گی کہا واپس لے جاؤ خادم واپس لے گیا کچھ دیر کے بعد پھر دروازے پر دستک ہوئی فلاں شخص کا غلام مالک نے نیاز کرائی ہے تبرک بھیجا حضرت رابعہ نے کہا تشت سے کپڑے کو ہٹایا جائے روٹی کو گنا جائے کتنی روٹیاں روٹیوں کو گنا گیا 7 روٹیاں تھی کتنی 7 روٹیاں تھی حضرت رابعہ فرماتی ہیں یہ ہمارے ہاں کا تبرک نہیں ہے غلطی سے آ گیا اسے بھی واپس لے اللہ اکبر خادمہ چہرہ دیکھ رہی اب تو بڑھ گیا تھا اب تو کچھ معاملات واپس کر دیا اللہ اکبر کچھ دیر کے بعد پھر دروازے پر دستک ہوئی کون فلاں شخص کا غلام مالک نے نیاز کرائی ہے تبرک بھیجا تشت سے کپڑے کو ہٹایا جائے روٹی گنی جائے کتنی روٹیاں ہیں گنی گئی روٹیاں تو 10 روٹیاں تھیں کہا یہ ہمارے یہاں کا تبرک ہے اسے قبول کر لیا جائے قبول کیا گیا اس تحفے کو نذرانے کو اس نذر جو بھی تھا اسے قبول کیا گیا اللہ اللہ خادمہ ایک دم حیران و پریشان ہے 5 روٹی آئی قبول نہ کیا 7 روٹی آئی قبول نہ کیا 10 ہی روٹی کو کیوں قبول کیا حضرت رابعہ بصریہ فرماتی ہے کہ اللہ کی ذات پر مجھے اتنا یقین ہے اتنا بھروسہ ہے اگر اللہ کی راہ میں 1 روٹی صدقہ کروں گی اللہ اس کے بدلے مجھے 10 روٹی عطا فرمائے یہ یقین یہ بھروسہ ہونا چاہیے اللہ کی ذات کے ساتھ اللہ اکبر رزق کا ذمہ دار پروردگار عالم ہے اللہ فرماتا ہے کہ میں مخلوق کو پیدا کرتا ہوں اس کے رزق کا انتظام بھی میں ہی کرتا ہوں فرمایا مخلوق بڑی ہو یا چھوٹی ہو ساری مخلوقات کے رزق کا انتظام پروردگار فرماتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام آپ نے سنا ہوگا بہت بڑے پیغمبر اللہ نے دنیا کی بادشاہت انسانوں کی بادشاہت جناتوں کی بادشاہت چرند پرند کی بادشاہت آپ کو عطا فرمائی تھی فرمایا کہ آپ ایک بار اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتے پروردگار اتنی بادشاہت آپ پروردگار تو نے عطا فرمائی ہے میری خواہش ہے کہ میں تمام تر مخلوقات کو میں کھانا کھلانا چاہتا پروردگار نے فرمایا سلیمان ایسا نہیں کر سکتے پروردگار میں برکت حاصل کرنے کے لیے کرنا چاہتا ہوں اللہ اکبر مزید ہوتے ہیں اللہ نے اجازت دے دیا ٹھیک ہے حضرت سلیمان علیہ السلام سمندر کے کنارے پر بڑی تعداد میں کھانا تیار کروا رہے ہیں بڑی تعداد میں انسان جنات سب لگے کھانا تیار ہو رہا ایک مدت کے بعد جب کھانا تیار ہوا اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے پروردگار کھانا تیار ہے مخلوقات کو بھیج دے مخلوقات کو بھیج دے نگاہوں نے دیکھا کہ سمندر سے ایک مچھلی نکلتی ایک مچھلی نکلی ایک ہی جھٹکے میں پورا کھانا کھا کر سمندر میں چلی جاتی اللہ اکبر اللہ پوری مخلوقات کے لیے کھانا بنایا تھا حضرت سلیمان حیران و ششدر اللہ کی بارگاہ میں عرض ہوتے مولا یہ معمہ سمجھ میں نہیں آیا
پوری مخلوقات کے لیے کھانا بنایا، مچھلی نے ایک ہی جھٹکے میں کھا کر پورا ختم کر دیا۔ پروردگار نے فرمایا اسی مچھلی سے پوچھے۔ اللہ کے حضرت سلیمان جانوروں سے ہم زبان ہوا کرتے تھے، باتیں کرتے تھے، آواز دی مچھلی باہر آئی، کہا حضور جتنا آپ نے مجھے کھانا کھلایا ہے یہ میرا ایک لقمہ ہے، یہ میرا ایک لقمہ ہے، اللہ مجھے دن میں اسی طریقے سے 3 لقمے عطا کرتا۔ مخلوق چھوٹی ہو یا بڑی اللہ سب کو رزق عطا کرتا ہے۔ حضرت سلیمان کا دور ہے، ایک میڈک باہر آتا ہے پانی کے، پھر اندر جاتا ہے، باہر آتا ہے پھر اندر جاتا ہے۔ حضرت سلیمان نے بار بار دیکھا اس کا اندر باہر کر رہا ہے، کیا بات ہے؟ میڈک نے کہا کہ اللہ نے میری ڈیوٹی لگائی ہے، پانی کے 100 فیٹ کی گہرائی پر ایک پتھر ہے، پتھر میں ایک سوراخ ہے، سوراخ میں ایک نابینا کیڑا ہے، اس کیڑے کے منہ میں باہر سے کھانے کی چیز لے جاتا ہوں، اس کے منہ میں پہنچا دوں۔ رزق دینے والی ذات پروردگار عالم کی ہے، شرط اللہ کی ذات پر یقین کرو، بھروسہ کرو اور حلال رزق تلاش کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سارے معاملات حل کرتا ہوا نظر آئے گا۔ وہ یقین پیدا کرو، تب جا کر صحیح سے شیخ عبد القادر جیلانی کے غلام بنتے ہوئے نظر آؤ گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم تمام لوگوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔